بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمامی احباب کو میری جانب سے السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں میں چونکہ سوشل میڈیا پہ ایبسنس میری رہی ہے، جو جشن آزادی کی تقریبات ہیں پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہیں، وہیں کچھ فیملی کمٹمنٹس کے باعث میں سوشل میڈیا سے رخصت لیے ہوئے تھا۔ دو تین اہم واقعات ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے جناب افتخار صاحب جو ہیں ANP کے میاں افتخار صاحب، ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ میاں افتخار صاحب نے بڑا عرصہ ہو گیا اپنا گھر جو ہے وہ اپنے شہید بیٹے کے حوالے سے، جن کو خودکش دھماکے میں شہید کیا گیا تھا، ان کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشن جو انہی کے بیٹے کے نام پہ انہوں نے بنا رکھی ہے، اس کو دے دیا۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ باچا خان مرکز میں گزارتے ہیں۔ باچا خان مرکز میں یہ ملاقات ہوئی، تعزیت ہوئی۔ مولانا صاحب سیاست میں رواداری کے قائل ہیں، اس حوالے سے جب وہ وہاں گئے، اس کے بعد جب وہ وہاں گئے ہیں تو ANP کا چونکہ وہ مرکز بھی ہے، دفتر بھی ہے، وہاں میڈیا ٹاک بھی ہوئی، اور جب مولانا صاحب نے میڈیا میں گفتگو کی، اس کے بعد میاں افتخار صاحب نے میڈیا میں گفتگو کی جو ANP کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی اس گفتگو کو جو آج پاکستان میں پروپیگنڈا تحریک انصاف کے نام سے جماعت جو ہے وہ حکمران بن گئی ہے، اس نے ایک رنگ دینے کی کوشش کی کہ جو ANP ہے وہ اسرائیل کی حامی جماعت ہے، اور اسرائیل کے حامی جو جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، اور پھر مولانا صاحب نے اس پریس کانفرنس کا بائیکاٹ نہیں کیا، اٹھ کے وہاں سے چلے نہیں گئے۔ تو میں ان تمام پروپیگنڈا کے حوالے سے جب کل بات سنی، پھر وہ اتفاق سے پریس کانفرنس دیکھی، اور پھر اس پہ جو جواب ہے میاں افتخار صاحب کا وہ جواب بھی سنا، تو میں اس پروپیگنڈا تحریک جو ہے جو اب اس ملک پہ حکمران، ہمارے لیے افسوس یہ ہے کہ وہ اس ملک پہ آج حکمران منتخب کر لیے گئے ہیں، سلیکٹ کر لیے گئے ہیں، میں اس پہ زیادہ افسوس بھی نہیں کرتا ہوں۔ ہم نے یہی کچھ ہوتے دیکھنا تھا جب یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، لیکن جھوٹ جو ہے اس کی عمر بڑی مختصر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو فلم ہے وہ 3 گھنٹے چلتی ہے، فلم ایک جھوٹ ہے، ایک فینٹیسی ہے، اور اس فلم نے کچھ دیر میں ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ حکومت اب 2 سال مکمل ہو چکے، 2 سالوں میں جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکی ہے۔ جھوٹ بول کے، لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے، بار بار جھوٹے دعوے کر کے یہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن عوامی ایشوز پر بات نہیں کر رہے، کیونکہ عوامی ایشوز کو یہ بہتر نہیں کر رہے، بگاڑ کا سبب بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے آپ سے ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی پریس کانفرنس ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو UAE ہے اس کے اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے سٹیٹس کے حوالے سے بڑے کھل کے بات کی ہے، اور پاکستان کے اب تک کے وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے بڑے کھل کے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ایک ڈمی ملک جیسے UAE ہے اگر وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیتا ہے تو وہ امت مسلمہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت امت مسلمہ کا نمائندہ ملک سعودی عربیہ کو سمجھتے ہیں، وہ یقیناً اس وقت امت مسلمہ کا ایک لیڈنگ کنٹری ہے۔ ان کے ساتھ برادر اسلامی ملکوں میں ترکی بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، لیکن جو اس وقت ایک بلاک، اس وقت ایک ہمارے سامنے صورت جو موجود ہے، جو عرب لیگ موجود ہے، اس حوالے سے جو سینٹرل ملک ہمارے سامنے موجود ہے وہ سعودی عربیہ ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ UAE کو کھل کے کنڈیم کرنے والا پاکستان میں ابھی تک کوئی اور سیاستدان سامنے نہیں آ سکا ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اب کے حکمران جناب عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے UAE کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو، یا ان کو مذمت ہی کر دی گئی ہو کہ جناب
آپ نے یہ غاصبانہ قبضہ جو 70 سالوں سے ہے، آپ نے اس غاصبانہ قبضے کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے؟ کیا وہ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے تھے؟ جن کے وہ ڈرائیور بنتے ہیں، کیا ان سے وہ بات نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اور اگر وہ بات نہیں پوچھ سکتے تھے تو ان کا جو پروپیگنڈا ونگ ہے اس نے ان اشخاص کے خلاف بات شروع کر دی ہے جنہوں نے باقاعدہ طریقے سے اس ملک کو کنڈیم بھی کر دیا ہے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کون لوگ پپٹس ہیں اور کون لوگ پپٹیئرز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پپٹس کو یا پپٹیئرز کو نہیں پہچانتے تو جناب ہم بڑے بخوبی پہچانتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہماری اپنی بڑی مجبوریاں ہیں۔ لیکن میاں افتخار صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی گئی اور جس طرح سے ان کو اسرائیل نواز کہا گیا، تو مجھے فوری طور پہ اس حکومت سے منسلک مختلف لوگوں کی وہ تقاریر یاد آئیں اور پھر وہ ریکارڈ اکٹھا ہوا، تو میں نے لکھا کہ جناب اس ایوان میں 10 ایسی تقریریں ہوئی ہیں، اسلام آباد کے ایوان میں 10 ایسی تقریریں آپ کی جانب سے، پروپیگنڈا تحریک انصاف کی جانب سے جو تقاریر کی گئی ہیں، ان تقاریر میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پرسویٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہمیں آپ کی خواتین ممبران قومی اسمبلی یہ بتاتی رہی ہیں کہ قرآن کہتا ہے، آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم تو آپ پہ بھی دعا اور سلامتی بھیجتے ہیں کہ جس میں عیسائی بھی ہیں، جس میں یہودی بھی ہیں، تو یہودیوں سے ہم اپنے تعلقات کیوں خراب رکھیں؟ تو جناب آپ کے پلانز تو ہم پہ واضح تھے، ایسے نہیں آپ کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہودی لابی کے نمائندے ہیں، کچھ تو وجہ تھی کہ کہا جا رہا تھا، اور پھر وہ وجوہات سامنے آنا شروع ہوئیں، اور اس تمام پروپیگنڈا کی اس کیمپین کو اٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیے کہ اس ملک کے عوام آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس ملک کے عوام جو آلریڈی آسیہ کے اس معاملے پہ جہاں آپ ایک سزا یافتہ جرم کرنے والی، توہین رسالت کرنے والی عورت کو آپ نکالتے ہیں، اس حوالے سے غصے میں ہیں۔ آپ نے کیا نہیں دیکھا ہے کہ پشاور میں کیا واقعہ ہوا جہاں ایک شخص خود نبوت کا دعوے دار ہوا، وہاں اس کے ساتھ ایک لڑکے نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ پاکستان کی سڑکوں پہ یہ معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس قسم کی انارکی یہاں کریٹ کر کے یہاں سے بھاگ جائیں گے؟ تو جناب یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے اندر بھرپور صلاحیت ہے کہ ہم اس پاک دھرتی کا تحفظ کریں اور آئینی اور قانونی رستوں سے اس ملک کو لے کے چلیں۔ سو اس حوالے سے اس ملک کے اندر جب آپ کوئی اس قسم کا فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کو شبخون نہیں مارنے دیں گے کہ آپ راتوں رات کو فیصلہ کر لیں، نہیں، بلکہ جو بات جناب میاں افتخار صاحب نے کہی، اس حوالے سے ہماری پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اگر ایک ملک ہمارے پڑوس میں یو اے ای خود اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے تو کس طرح سے اپنا پیغام ان تک پہنچانا چاہیے کہ جناب آپ ایک اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ فلسطینیوں کی جو مدد ہے، جو حقوق ہیں، ان کو غصب کرنے والے ملک کے ساتھ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ تعلقات بنانے کی بات کریں گے۔ اسی طرح سے ہمیں عالمی دنیا میں کشمیر کے حوالے سے لابنگ کرنی چاہیے، اور جو کشمیر کے اور پاکستان کے سفیر تھے عالمی دنیا کے لیے محمد بن سلمان، ہمیں ان سے مناسب طریقے سے رابطے کرنے چاہیے، نہ کہ ہمارے وزرائے خارجہ، فارن آفس اور دیگر لوگ ٹی وی پہ جا کے بیانات دیں اور محمد بن سلمان کے خلاف بات کریں، سعودیہ کے خلاف بات کریں، ان کی رجیم کے خلاف بات کریں۔ یہاں بڑے سیریس مسائل ہیں، ان سیریس مسائل کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ نام لینے کی بات کریں تو میں اس وقت 13 نام لے سکتا ہوں آپ کے ان ممبران کے جو اس وقت باقاعدہ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور آخری بات، چند سوشل میڈیا جرنلسٹ کے لیے بھی جو ٹی وی میں تو باتیں نہیں کر سکتے، وہاں تو جھوٹ یا اسکرپٹ بولتے ہیں، وہ اپنے سوشل میڈیا چینلز پہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف خاص کر ایک بڑی بھرپور اور گندی اور گھناؤنی کیمپین کی، اور میں اس کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوتے ہوئے، میں لفافہ صحافی تو انہیں کہوں گا نہیں، ان کو کون لفافے دے گا، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے تھرڈ کلاس جرنلزم یا جرنلسٹک اپروچز جو ہیں ان کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس حوالے سے میں عمران خان کا خاص کر نام لینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اینکر ہے
کہ جو اپنے آپ کو بڑا معتبر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پہلے ویڈیو بیان میں آپ یہ کہہ دیا کہ جناب انہوں نے تو کوئی بیان ہی جاری نہیں کیا. تو جناب آپ کے ہم نامی وزیر اعظم پاکستان نے کون سا بیان جاری کیا تھا؟ یہاں ملک بیان جاری کرنے میں کیا چلا کرتے ہیں؟ ہماری کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہماری ریاست کی طرف سے اب تک اس معاملے پہ یو اے ای کے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پہ کوئی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی گئی ہے؟ آپ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے پیچھے تھے. پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ مدارس کے چندے لیے جا رہے ہیں سعودیہ سے، آپ یو اے ای سے چندے دی. تو جناب آپ کو شاید علم نہیں ہے، یو اے ای تو اپنے ہاں دنیا کے سب سے بڑے مندر بنانا جانتا ہے. وہ کب مدارس کو چندہ دیتا ہے؟ چندے آتے ہیں، چندوں سے عیاشیاں چلتی ہیں. کس نے کہہ دیا آپ کو عیاشیاں چلتی ہیں؟ ذرا آئیے آپ کبھی اور آپ لائف سٹائل دیکھیے ہمارے حضرات کا، آپ کو معلوم تو پڑے. ہاں آپ کو معلوم نہیں پڑے گا، کیونکہ جن لوگوں کے چندے پہ آپ عمران خان صاحب چل رہے ہیں، جن لوگوں کی تنخواہ پہ آپ چل رہے ہیں، جن کے کہنے پہ سوشل میڈیا میں اس قسم کے آپ پروگرامز کر رہے ہیں، ان کے لائف سٹائل ویسے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور ان کے چندے اسرائیل سے، یہودیوں سے یا دنیا کے مختلف حصوں سے آتے ہیں. اور پھر جس پروپیگنڈا تحریک انصاف کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کیا ہمارے ملک میں کام کرنے والی سیاسی جماعت اب تک 7 سالوں سے اس تمام کے تمام اپنے پیسوں والے مسئلے کو الیکشن کمیشن میں ڈیفر نہیں کرا کے چلی آ رہی؟ کیا ان کو یہودیوں کی طرف سے فنڈنگ نہیں کی گئی، انڈینز کی طرف سے فنڈنگ نہیں کی گئی؟ اور پھر اس عمران خان کے بعد میں حقیقت ٹی وی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو حقیقت میں جھوٹ بول بول کر ہمارے عام عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نہیں جانتا کہ حقیقت ٹی وی کے چلانے والے کون لوگ ہیں، لیکن جو بھی لوگ ہیں میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ وہ علماء کے مخالف ہیں، وہ دینی سیاست کے مخالف ہیں، اور وہ دین کا نام لے کر ان تمام پروپیگنڈاز کو عوام کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور عوام کو حقیقت میں جھوٹ بتا دیتے ہیں. اب اتنا جھوٹ بتاتے ہیں اور پروپیگنڈا کے ڈیفینیشن کے مطابق چلتے ہیں کہ لوگ اس پہ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں ان لوگوں کے حوالے سے صرف اسی حد تک کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.